بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے بھائیو دوستو، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن شریف کو آواز سے پڑھنا علانیہ صدقہ کرنے کے برابر ثواب ہے، اور خاموشی میں پڑھنا چھپ کے صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ اس میں آواز سے پڑھنے کی بھی فضیلت بتائی گئی اور خاموشی سے آہستہ پڑھنے کی بھی فضیلت بتائی گئی۔ اگر ریاح کا ڈر نہ ہو آدمی کو، تو کسی کو تکلیف پہنچنے کا ڈر نہ ہو آدمی کو، تو آدمی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی آواز سے قرآن پڑھا کرو۔ قرآن پاک سراسر ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے۔ اللہ پاک نے اس قرآن عظیم میں پوری زندگی کو بیان کر دیا۔ اور قرآن کے ایک ایک حرف میں پڑھنے میں اللہ پاک نے اجر رکھا۔ میرے بھائیو، ہم روزانہ کا ماحول گھر کے اندر بچوں سے لے کے بڑوں تک قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول بنائے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے گھروں کے اندر برکتیں آتی۔ اصل میں قرآن پاک سمجھ کر آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن نے پوری زندگی کو کیسے عمل کرنا بتا دیا۔ زندگی کے ہر مرحلے کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بتا دیا، ایسے عمل کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، اگر ایسے عمل کرو گے تو نافرمانی کرو گے تو وعید بتائی گئی۔ جیسے کہ والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کا حکم دیا گیا، جیسے کہ کوئی دنیا سے چلے گئے اس کے حصے کا بھی اس میں حکم دیا گیا، مرد کو کتنا ملے گا، عورت کو کتنا ملے گا۔ ہر چیز اس قرآن ہدایت ہے تمام عالم کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ یہ قرآن عظیم میرے بھائیو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی عظمت بڑی ہے۔ ایک ایک حرف اس کا قیمتی ہے، ایک ایک اس کے اندر اللہ نے جو حکم فرمایا اس کو دل و جہاں سے قبول کرنا، اس پر عمل کرنا۔ جیسے کہ نماز کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، نماز کو قائم کرنا، اور وہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کس طریقے سے نماز کو قائم کرنا قرآن نے حکم دیا۔ پھر زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا، زکوٰۃ بھی ادا کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کے اندر کن سے نکاح کرنا جائز دیا قرار دیا اور کن سے نکاح حرام قرار دیا، یہ تمام چیزیں قرآن نے بیان کر دی۔ آدمی سوچ کر سمجھ کر قرآن پڑھے۔ قرآن دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اتارا گیا۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایک حکم جو دیا ہم اس پر عمل کریں، ہماری ہدایت
ملے گی اللہ سے مانگتے رہے کہ یا اللہ قرآن کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے، ہماری زندگیوں کے اندر قرآن کی عظمت بٹھا دے، اس قرآن سے ہماری زندگیوں کو بدل دے، ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ آج زندگی سے قرآن کے حکم نکل گئے، قرآن سے عمل نکل گیا، قرآن پر عمل کرنے سے، حدیث سے عمل نکل گیا، تو آج زندگیوں کے اندر ہمارے دنیا کے اندر کتنی آدمی اپنے آپ کو غیروں کے طریقے میں گزار رہا تو ناکامیابی کے راستے پہ چل رہا۔ اگر قرآن کے حکم پر، حدیث کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی زندگی گزارے گا تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ جیسے کہ سود کھانے کو حرام قرار دیا قرآن نے، اس پر ہم عمل کرنا چاہیے۔ چاہے کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے، آدمی کی نگاہ ایک اللہ پر ہونا چاہیے، اسباب اور سود پر نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے پاس میں تھوڑی سی حالات آتی ہے تو ہم قرآن کا حکم توڑ دیتے ہیں، فوراً ہم دیکھتے کہ کس کے پاس میں انٹرسٹ سے پیسہ ملتا، کس کے پاس میں سود سے پیسہ ملتا۔ ہم قرآن کے حکم کو جب توڑیں گے، اللہ کے حکم کو جب توڑیں گے تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی، زندگی میں راحت کیسی ہوگی، زندگی میں چین اور سکون کیسے ہوگا۔ جس چیز سے روکا گیا، جس چیز سے نقصان بتایا گیا، آدمی اسی کے پاس جا رہا ہے، تو کیسے زندگی میں راحت آئے گی، کیسے زندگی میں چین بھی آئے گا، دنیا اور آخرت کیسے کامیاب ہوگی اس حکم کو توڑ کر۔ جیسے کہ شراب پینے سے حرام روکا گیا قرآن میں، تو آدمی شراب پینے سے کئی نقصانات بتائے گئے، آدمی خود دیکھتا ہے کہ کتنے نقصانات اس کے اندر ہے شراب پینے سے۔ آدمی جب شراب پیتا ہے تو اچھے برے کی تمیز اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، نشے کی حالت میں نہ ماں دکھتی، نہ بیوی دکھتی اس کو، نہ چھوٹے دکھتے، نہ بڑے دکھتے، ساری تمیزیں اس کے اندر سے نشے کی حالت میں ختم ہو جاتی ہے، اسی لیے شراب سے روکا گیا۔ زنا سے روکا گیا، زنا سے اسی لیے روکا گیا کہ یہ بڑا گناہ ہے، آدمی اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ اگر یہ اللہ کے حکم کو توڑے گا تو پھر زندگی میں کیسے اس کے عمل سکون اور چین ہوگا۔ اس طریقے سے میرے بھائی اور دوستو، قرآن ہر ایک کے لیے ہدایت بنائی گئی، بشرطے کہ قرآن کے حکم پر آدمی عمل کرنا چاہیے مکمل طریقے سے۔ مکمل طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عمل کر بتایا تھا، صحابہ کو تعلیم دی تھی۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مکمل قرآن پہ اور حدیث پر عمل کرتے تھے، جبھی تو اللہ نے اپنے رضا کا پروانہ انہیں عطا فرمایا تھا۔ ہر حکم کے اندر قرآن کی خیر رکھا ہے۔ جب آدمی قرآن کے پر چلتا ہے، قرآن کے حکموں پر چلتا، حدیث کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو دنیا اور آخرت اس کی کامیابی بن جاتی ہے۔ دنیا اور آخرت، دنیا تو زندگی ختم ہونے والی ہے، لیکن آخرت کی زندگی لامحدود زندگی ہے۔ یہ قرآن شریف شفاعت، قرآن شریف بھی اس کی شفاعت بھی کرے گا۔ اللہ سے کہا گا کہ یا اللہ قیامت کے دن یہ مجھے پڑھتا تھا اور مجھ پر عمل کرتا تھا، اسے جہنم سے بچا لیجئے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ اس کی سنیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت رکھی حفاظ کے لیے بھی، جو قرآن اپنے سینوں میں لے کر پھرتے، ان کے والدین کو تاج مرحمت اللہ فرمائیں گے، دیں گے تاج۔ اور صاحب قرآن سے کہا جائے گا ایک ایک آیت پڑھتا جا اور درجات پر چڑھتا جا، جہاں پر تیرے آیت ختم ہوگی وہاں پر تیرے درجات ختم ہوں گے۔ قرآن میرے بھائی دوستو دنیا اور آخرت کی سب سے بہترین
کتاب ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی بتاتی ہے کہ کیسے زندگی کو گزارنا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ میں اپنا معاملہ کرنا ہے، سفر کرو گے تو کیسے معاملہ کرو گے، کس کو گواہ بناؤ گے، ایک دوسرے کے ساتھ میں جب معاملہ کرو گے تو لکھا پڑھی کرنے کا حکم دیا، آدمی اس پر عمل کرے گا تو آدمی کبھی نہیں بچتا۔ قرآن پر عمل کرنے سے پوری زندگی آدمی کی سیف ہو جاتی ہے، گناہوں سے بھی بچتا اور آخرت کامیاب ہوتی ہے اس کی۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے سب نے یہی دعوت دی۔ نوح علیہ السلام جیسے قرآن میں ذکر ہے، نوح علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہم نے ان کی قوم کے پاس میں بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، تم وہ اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں بنایا، تمہیں روزی دیتا ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ سننے کے بجائے ان کی نافرمانی کی۔ کتنی ظالم قوم تھی، اللہ نے کتنی عمریں انہیں عطا فرمائی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کی نہیں مانی، نبی کی نہیں مانی، نافرمانی کی، تو کس کا کیا بگڑا، اللہ نے ہلاک کر دیا، دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے۔ جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے فرعون کا، فرعون کو اتنی مہلت دی گئی، بادشاہت دی گئی، حکومت کا مالک بنایا اللہ نے، لوگوں کے دلوں پر اس کا دبدبہ رکھا اللہ نے۔ پھر جب نبی آئے اس کے پاس میں دعوت دینے کے لیے، دعوت کو قبول نہیں کیا، پھر اللہ نے قرآن میں کیسے بتایا اس کا انجام، کہ دریا میں ڈبا کر ہلاک کر ختم کر دیا اللہ نے اسے۔ ہر چیز اللہ رب العزت نے قرآن میں کھل کر بتا دی۔ صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر، قوم لوط کا ذکر، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، اس کے اندر یہ بتا دیا انسانیت کو، دیکھو انسانوں، اگر تم اس پر دین پر عمل نہیں کرو گے تو دین کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر تمام بیماریوں کی شفا رکھی۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر آدمی دم کر لے، کتنی بڑی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کتنی بڑی فضیلت، خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو دیکھا قبر میں عذاب ہو رہا ہے، عذاب کا فرشتہ مقرر ہے اس پر۔ چلے گئے، آگے بڑھ گئے۔ جب واپس آ کر دیکھا تو وہ جو قبر میں عذاب ہو رہا تھا اس کے اندر نعمتوں میں آدمی ہے، لذتوں میں نعمتیں جنت کی اس کے پاس، اللہ کی نعمت۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھ کر دعا کی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، جب یہاں سے جا رہا تھا اس پر عذاب مسلط تھا، عذاب ہو رہا تھا، عذاب کا فرشتہ اس کے اوپر مقرر تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہ عیسیٰ یہ گناہگار تھا، ہم نے اس کو عذاب دیا، جب دنیا سے یہ چلا گیا تو اس کی بیوی تھی، حاملہ تھی، جب اس کی اولاد ہوئی، اولاد بڑی ہونے کے بعد میں اس نے معلم کے پاس میں بھیجی، جب معلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھایا تو اس لڑکے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، تو میں نے سوچا کہ اس کی اولاد میرے نام سے کام چالو کرتی ہے، شروع کرتی ہے میرا نام لے کر، تو میں اسے عذاب کیسا دوں گا۔ اللہ کتنے رحم کرنے والے، کتنے کرم کرنے والے۔ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے گناہگار سے عذاب کو ہٹا دیا، اللہ نے عذاب قبر کو ہٹا دیا۔ کتنی بڑی فضیلت بسم اللہ کے اندر رکھی، ایک ایک چیز کے اندر۔ جیسے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فارس کو گئے تو فارس والوں نے کہا کہ تم حق پر ہو، کیسے ہم اقرار کرے، کیسے ہمیں معلوم ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ایسا زہر لے کر آؤ، اگر ایک قطرہ بھی آگا آدمی پی لے تو یہیں جبھی اور اسی وقت یہاں پر ہی ختم ہو جائے۔ تو لوگوں نے سخت زہر لایا، سخت سے سخت زہر لا کر دیا، ایک شیشی
آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور آپ نے پی لیا. خالد بن ولید تھس سے مس نہیں ہوئی. یہ برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رکھی. سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے کتنی برکت رکھی. دعا ہے سورہ فاتحہ. پوری قرآن مکمل میرے بھائیو دوستو. فرمایا کہ قرآن کا حق یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ اسے ختم کریں. سمجھ کر سوچ کر سمجھ کر قرآن پڑھیں. اللہ کا کیا حکم ہو رہا, اللہ کا کس سے بچنے کا حکم ہو رہا, کیا کرنے کا حکم ہو رہا. یہ چیزیں زندگی میں آئے گی تو قرآن ہمارے لیے ہدایت بنے گی. دیکھو کتنے قرآن حافظ قرآن ہیں, اللہ کا کلام ان کے سینوں کے اندر ہے, ان کے زندگیوں کے اندر کتنی برکتیں ہوتی ہیں, چین سکون ہوتا ہے زندگیوں کے اندر قرآن پڑھنے سے, قرآن پر عمل کرنے سے. ایک ایک سورے کے اندر کتنی بڑی فضیلت رکھی, ایک ایک آیت کے اندر کتنی بڑی فضیلت رکھی. جیسا کہ قل اللہ احد 10 مرتبہ پڑھنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس سے زیادہ بھی پڑھوں؟ پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے زیادہ محلات بنا دیں گے. کتنی بڑی فضیلت اللہ نے قرآن کے ایک ایک سورے کے اندر رکھی. معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو. یہ اللہ کا کلام ہے, بادشاہوں کا بادشاہ, شہنشاہوں کا شہنشاہ, مالکوں کا مالک, وہ اللہ کا کلام قرآن ہے. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے والد شاہ جہاں کے پاس میں جا کر کہنے لگے ابا جان آپ کے پوترے حافظ ہو چکے, مبارک ہو آپ کو, تو شاہ جہاں نے کہا کہ بیٹی مجھ سے زیادہ تمہیں خوشی ہو, مجھے تو تب خوشی ہوتی تم خود حافظ القرآن بنتے. اتنی بات اثر کر گئی, اتنے بڑے بادشاہ, ملک مال کو چلانے والے, پھر 6 مہینے کے بعد میں غالباً حاضر ہو کے کہنے لگے ابا جان میں بھی حافظ قرآن ہو چکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن کو کتنا بڑا درجہ دیا. ایک موقع پر تمام شہیدوں کو دیکھا گیا, ایک میں 2 کو آپ نے فرمایا جو قرآن کو زیادہ جانتا تھا اسے بڑی جگہ دیا جائے. یہ قرآن کے جاننے والوں کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. قرآن کا جاننا, قرآن پر عمل کرنا, یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کتاب میں. جیسا کہ فرمایا کہ ایک دن پوری انسانیت کو جمع کیا جائے گا اللہ کے سامنے. قرآن کے ہر لفظ پر ایمان لانا, تمام انبیاء کا ذکر جیسا کہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر, اسماعیل علیہ السلام کا ذکر, اسحاق علیہ السلام کا, یعقوب علیہ السلام کا ذکر, یوسف علیہ السلام کا, یونس علیہ السلام کا, جتنے انبیاء کا ذکر اللہ نے فرمایا اس پر ایمان لانا. قرآن پڑھنے سے معلوم ہوگا قرآن کیا کہہ رہا ہے, کس چیز پر عمل کرنے کا حکم دے رہا ہے. جیسا کہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. آپ کہہ دیجئے اللہ فرما رہے ہیں نبی اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میری اتباع کرو, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا, تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا. اللہ گناہوں کو معاف کرنے والے, مغفرت کی کرنے والے. تو قرآن پر عمل کرنا چاہیے, قرآن جس چیز کا حکم دیا گیا وہ کرنا چاہیے.
قرآن میں اللہ کی قدرت کو بتایا گیا، اللہ کی بڑائی کو بتایا گیا، جیسے کہ رات سے دن کو نکالتے اللہ دن سے رات کو نکالتے، جیسے نباتات کو نکالتے زمین سے، آسمان سے بارش کو برساتے، جیسا کہ پھر فرما دیا گیا ایک دن آئے گا جو زمین تمام کی تمام جتنے خزانے زمین کے اندر ہے تمام کی تمام زمین باہر نکال کر پھینکے گی۔ انسان کہے گا تمام خبر بیان کرے گی تو اسے کیا ہو گیا، یہ اللہ کے حکم سے ہو۔ ہر چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن میں کھل کھل کر بتا دیا، کھل کھل کر بیان کر دیا۔ زندگیوں کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پڑھنے سے تبدیلی لاتے ہیں، قرآن کو سمجھنے سے ہدایت دیتے ہیں اللہ پاک۔ آج ہمارے پاس میں قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ ہم وقت کو بے فضول مصروف کر چکے ہیں۔ جہاں مصروف نہیں ہونا چاہتا وہاں مصروف کر چکے ہیں وقت کو۔ وقت کی جیسا قدر بتائی والعصر کے اندر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، زمانے سے مراد وقت بتایا گیا علماء نے۔ وقت کو صحیح استعمال کرنا، ایک وقت بنا لینا آدمی قرآن پاک کی تلاوت کا، روزانہ ایک پارہ کم سے کم پڑھنا چاہیے، سوچ کر سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت زندگیوں کے اندر برکت رحمت رکھیں گے۔ اللہ رب العزت میرے بھائیوں قرآن میں ہر چیز اللہ نے بیان کر کر بتا دی، بس ہماری اور تمہاری کمزوری ہے، ہم قرآن کو پڑھتے نہیں۔ قرآن کو پڑھنا سمجھ کر پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھنا نہیں آئے تو پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ اللہ کے فضل سے اتنے حفاظ ہیں آج کل کہ جیسے کہ آدمی اسکولوں میں ہزاروں فیس ڈال دیتی لیکن مول صاحب کو دینے کے لیے فیس نہیں ہوتی۔ وہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے دنیا اور آخرت کو لے کر آیا، دنیا آخرت کی کامیابی کو بیان کر رہا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کو بتا رہا ہے کہ تم اس پر عمل کرو گے تو دنیا اور آخرت تمہاری کامیاب ہو جاؤ گی۔ ان کو دینے کے لیے فیس نہیں۔ سب سے زیادہ حق تو حفاظ کا بنتا، سب سے زیادہ حق تو امام کا بنتا، سب سے زیادہ حق تو مؤذن کا بنتا، جو ایک اللہ وحدانیت کی طرف بلاتا ہے۔ اور امام وہ امام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امام جنتی ہے جسے اس کے مصلی یا راضی رہے۔ اور مؤذن کی گردن قیامت اتنی لمبی ہوگی، جہاں تک اذان کی آواز جائے گی وہاں تک وہ چیزیں اس کی گواہی دیں گی اس اذان کی۔ یہ زیادہ حقدار ہے تنخواہ کے اعتبار سے امام، مؤذن، حافظ قرآن، جو بچوں کو گھروں کے اندر آ کے پڑھاتے ہیں۔ یہ ان کا احسان ہے کہ جو ہمارے بچوں کو وقت دیتے ہیں قرآن پڑھانے کا، تو ان کا احسان ماننا چاہیے، ان کا احسان مان کر وہ معاوضہ دینا چاہیے۔ ہزاروں روپے تو میرے بھائیو دوستو ہوٹلوں میں نکل جاتی، فضول خرچی ہو جاتی، ان حفاظ کو دیں گے، ان کا معاوضہ، ان کے وقت کا معاوضہ، جو وقت یہ دے رہے ہیں قیمتی ہمارے بچوں کو، بچے ان سے قرآن سیکھیں گے تو ان قرآن پر جو عمل کریں گے میرے بھائیو دوستو، کتنی بڑی بات، آخرت کامیاب ہوگی، دنیا کامیاب ہوگی۔ تو ان حفاظ کی قدر کرنا چاہیے جو گھروں میں آ کر ہمارے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان علماء کی قدر کرنا چاہیے جو علماء اکرام ہمارے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے، رہنمائی کرتے رہتے۔ قدر کرنا چاہیے، علماء کی بھی قدر کرنا چاہیے، کیونکہ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ ان کے پاس میں قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، جو ہر آدمی جان نہیں سکتا۔ علماء کی عزت، علماء سے ملنا، ادب سے ملنا،
ان کا مقام رکھتے ہوئے، ان کی رعایت رکھتے ہوئے، مسئلوں کو علماء سے پوچھ کر زندگیوں کے اندر لانا۔ قرآن میرے بھائیو دوستو، علماء کے اندر قرآن کا علم ہوتا، حدیث کا علم ہوتا، ان سے زیادہ فرمایا کہ علماء سے زیادہ ڈرنے والے کوئی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے وارث بتایا گیا۔ اللہ رب العزت مجھ کو اور آپ کو ہدایت دیتے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے۔ زندگیوں کے اندر اللہ تبدیلی لا لے قرآن کے ذریعے سے۔ آدمی ہر نماز میں دعا کرنا اللہ سے کہ یا اللہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے، تو ہی ثابت قدم رکھنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو کیسے پڑھنے کا طریقہ بتا دیا، جیسا کہ حدیث میں ہم نے پڑھا، کئی وقت پڑھا ہوگا کہ کس طریقے سے قرآن پڑھنے کو اللہ کے نبی نے بتایا۔ اچھی آواز سے پڑھنے کو بتایا، جیسا کہ موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری آواز داؤد علیہ السلام کی آواز سے ملتی ہوئی۔ اچھی طرح سے قرآن پڑھتے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی آواز سے قرآن پڑھو۔ حدیثوں میں میرے بھائی دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بشارتیں دی، کیسی خوشخبری دی قرآن پڑھنے والے کو۔ اللہ رب العزت مجھ کو اور آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین الحمدللہ رب العالمین۔